السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کو نشانہ بنانے کے حملوں پر دنیا بھر سے رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ میں امن کے حامی یہودی گروپوں نے نیو یارک کے مشہور گرینڈ سینٹرل ٹرین اسٹیشن پر قبضہ جما کر اسرائیل سے غزہ آپریشن بند کرنے کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ جنگ بندی کے پیغام کے ساتھ شرٹس پہنے کارکنوں نے آزاد فلسطین کے نعرے لگائے۔ یہودی ہم اپنے نام پر غزہ میں نسل کشی کی اجازت نہیں دیتے نعرہ لگائیں گے۔ پولیس نے احتجاج میں مداخلت کی اور کچھ مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں جمع ہونے والے ایک بڑے گروپ نے فلسطینی پرچموں کے ساتھ غزہ کی حمایت کا مظاہرہ کیا اور اسرائیل مخالف نعرے لگائے۔ ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم میں بھی مظاہرین نے فلسطین کی حمایت میں احتجاج درج کروایا۔ کینیڈا کے شہروں ٹورنٹو اور اوٹاوا میں بھی مظاہرین نے غزہ پر اسرائیل کے حملوں کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا۔ ٹورنٹو میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب سینکڑوں افراد جمع ہوئے اور نعرے لگائے کہ اب غزہ کی ناکہ بندی ختم کر دو۔ جرمنی کے شہر ایسن میں سینکڑوں افراد جمع ہوئے اور اسرائیلی حملوں کے خلاف فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ اردن کے کئی شہروں بالخصوص دارالحکومت عمان میں اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ تیونس میں مظاہرین فرانسیسی سفارت خانے کے سامنے جمع ہوئے اور غزہ پر اسرائیل کے حملوں کے خلاف احتجاج کیا۔ اس گروپ نے تیونس میں فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا جو اسرائیل کی حمایت کرتا ہے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں بھی فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کیا گیا۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا UN جنرل اسمبلی کا مطالبہ مسترد کیا جاتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل حماس کو ایسے ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جیسے دنیا نے نازیوں اور داعش کے ساتھ کیا تھا۔ اس سے قبل اقوام متحدہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کی تھی۔ عرب ممالک کی مشترکہ قرارداد اردن نے پیش کی تھی جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ قرارداد کے حق میں 120 اور مخالفت میں 14 ووٹ آئے تھے جبکہ اس میں 45 ترامیم شامل کروائی گئی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھاری اکثریت سے غزہ میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کرتے ہوئے محصور غزہ تک امدادی رسائی اور اس کے شہریوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ عرب ریاستوں کی طرف سے تیار کردہ قرارداد کا مسودہ اگرچہ قانون کے نفاذ کا پابند نہیں ہے تاہم یہ سیاسی وزن ضرور رکھتا ہے۔ قرارداد کے حق میں تالیوں کی گونج میں 120 ووٹ دیے گئے جبکہ 45 غیر حاضر رہے اور 14 بشمول اسرائیل اور امریکہ نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ سلامتی کونسل کی جانب سے گزشتہ 2 ہفتوں میں 4 بار اجلاس میں ناکامی کے بعد جنرل اسمبلی نے جنگ بندی کی قرارداد پاس کی ہے۔ قرارداد کی منظوری کے لیے 2/3 اکثریت درکار تھی جس میں غیر حاضری شمار نہیں ہوتی۔ اسرائیل کے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر حملے جاری ہے۔ اسرائیل کی شدید بمباری سے مزید سینکڑوں شہید ہو گئے جبکہ غزہ کا دنیا سے رابطہ بدستور منقطع ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ غزہ میں زمینی حملوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور حملے مؤثر انداز میں جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے حماس کی فضائی کارروائی کے انچارج کو نشانہ بنانے اور جنوبی لبنان میں بمباری کا دعویٰ بھی کیا۔ القسام بریگیڈ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی میں راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے مطابق اسرائیلی فورسز نے غزہ میں بھرپور طاقت کے ساتھ آپریشن اور وحشیانہ بمباری شروع کر دی ہے جس کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں مواصلاتی نظام مکمل تباہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی حمایت یافتہ ملکوں کو اسرائیل کی دہشت گردی نظر نہیں آ رہی ہے کہ کیسے وہ 70 سال سے معصوم فلسطینیوں پر وحشیانہ مظالم جاری رکھا ہوا ہے۔ حماس نے یاسین میزائلوں کے ذریعے اسرائیل کا زمینی حملہ پسپا کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق حماس کے سرفروشوں نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی یلغار ناکام بنا دی ہے۔ حماس عہدیدار علی براکا نے اپنے بیان میں کہا کہ صہیونی فوج کا غزہ پر 3 اطراف سے کیا جانے والا زمینی حملہ ناکامی پر ختم ہوا ہے۔ علی براکا کے مطابق دشمن کی صفوں کو فوجیوں اور ساز و سامان کے لحاظ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دشمن کئی محاذوں پر فلسطینی مجاہدین کے تیار کردہ جالوں میں پھنس گئے تھے۔ اسرائیلی حملے پسپا کرنے کے لیے کورنیٹ، اینٹی ٹینک گن اور یاسین میزائل استعمال کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دشمن کے دوبارہ کوشش کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا پوری طاقت سے مقابلہ کریں گے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے ہلاک ہونے والے فوجیوں اور زخمیوں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے غزہ سے نکال لیا۔ غزہ کے غزہ میں اس وقت بھی حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے غزہ میں جاری سنگین انسانی بحران کو حل کرنے والے کسی بھی سیاسی حل کی تہران کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔
ایرانی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر آج ہفتے کو شائع ہوئے ایک بیان کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بات نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس کے ملاقات میں کی۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ بالخصوص غزہ کی پٹی کی تازہ ترین پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ حسین نے کہا کہ ایران کسی بھی سیاسی حل کی حمایت کرے گا جس میں غزہ میں قتل عام کا فوری خاتمہ، ساحلی علاقے میں انسانی امداد کی مسلسل ترسیل اور غزہ کے لوگوں کی جبری نقل مکانی کو روکنا شامل ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے واشنگٹن میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی، جس کے دوران وانگ نے چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے جو بائیڈن کو نیک خواہشات کا اظہار پیش کیا۔ وانگ نے کہا کہ اس دورے کا مقصد دونوں سربراہان مملکت کے درمیان طے پائے اہم مشترکہ مفاہمت کی پیروی کرنے اور بیجنگ بائیڈن والی سربراہی اجلاس سے سان فرانسسکو سربراہی اجلاس تک امریکی فریق کے ساتھ بات چیت کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دو طرفہ تعلقات کو مزید خراب ہونے سے روکا جانا اور چین امریکہ تعلقات کو آگے بڑھایا جانا ہے تاکہ تعلقات بہتر ہوں اور مستحکم ترقی کی طرف لوٹ سکیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے کہا ہے کہ غزہ میں 20 لاکھ انسانوں کو تباہی کا سامنا ہے۔ سوشل میڈیا پر اینٹونیو گٹرس نے پیغام میں کہا ہے کہ غزہ میں شہریوں کے لیے ناقابل تصور تباہی ہے، سب اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، تاریخ ہم سب کا فیصلہ کرے گی۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے مشرق وسطیٰ میں فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ غزہ میں زندگی بچانے والے سامان کی ترسیل کو یقینی بنایا جائے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں کام کرنے والے عملے سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ غزہ میں ساتھیوں کی حفاظت سے متعلق سخت تشویش ہے۔ علاوہ مصر کی معروف درسگاہ جامع ازہر کے پروفیسر ڈاکٹر شیخ احمد طیب نے اسرائیل بربریت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی جو معصوم فلسطینیوں کے دفاع میں ناکام رہے ہیں۔ امریکی ارب پتی صنعت کار ایلن مسک نے آج ہفتے کے روز کہا کہ ان کی کمپنی اسپیس ایکس غزہ میں بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنظیموں کو مواصلاتی تعاون فراہم کرے گی، لیکن ابھی تک کسی ٹرمینل نے رابطے کی درخواست نہیں کی ہے۔ مسک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک سوال کے جواب میں اس بارے میں کہا کہ آیا وہ ایکسکلوزیو کو اسٹار لنک کنیکشن فراہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ واضح نہیں ہے کہ غزہ میں زمینی رابطے کا اختیار کس کے پاس ہے، لیکن ابھی تک کسی ٹرمینل نے اس علاقے میں رابطے کی درخواست نہیں کی ہے۔ قبل ازیں ہفتے کے روز فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے وزیر مواصلات اسحاق صدر نے کہا کہ وہ غزہ کی پٹی میں مواصلات کی بحالی اور اپنی خدمات کو استعمال میں لانے کے لیے اسٹار لنک کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ فلسطینی رفح بارڈر کراسنگ کے ذریعے اسٹار لنک کے آلات کو غزہ میں داخلے کی اجازت دینے کے لیے مصر کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مندوب عبدالعزیز الواسل نے کہا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے خطے اور پوری دنیا پر اس کے سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ الاخباریہ چینل کے مطابق سعودی مندوب عبدالعزیز الواسل نے کہا کہ سعودی عرب غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے سعودی موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ قیام امن کی جدوجہد بین الاقوامی معاہدوں کی پابندی اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے امن مشن کو ترجیح دینا ہوگا۔ سعودی مندوب نے کہا کہ غزہ کا بحران دو ریاستی حل اور فلسطینی علاقوں پر سے ناجائز قبضہ ہٹانے کے سلسلے میں عالمی برادری کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ خطے میں کشمکش کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔ سعودی مندوب نے انسانی امداد ہنگامی بنیاد پر غزہ پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ اسلامک ورلڈ ڈسٹرکٹ پروجیکٹ مدینہ میں نالج اکنامک سٹی کے حصے کے طور پر نافذ کیے جانے والے بڑے انیشیٹیوز میں سے ایک ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق یہ حج اور عمرہ زائرین کے ساتھ مدینہ کے دورے کے دوران وزیٹرز کے مذہبی اور ثقافتی تجربات کو تقویت دینے کے لیے اعلیٰ معیار کی رہائشی اور مہمان نوازی کی خدمات پیش کرے گا۔ یہ منصوبہ مسجد نبوی، حرمین، ہائی اسپیڈ ریلوے اور مدینہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے براہ راست منسلک ہوگا۔ سعودی ویژن 2030 کے دو اہم ستونوں میں سے ایک حجاج کے تجربے کے پروگرام اور معیار زندگی کے پروگرام کے تناظر میں یہ منصوبہ تقریباً 9 لاکھ مربع میٹر کے رقبے پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کا پہلا مقصد حج اور عمرہ زائرین کے لیے رہائش کی زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنا، مذہبی اور ثقافتی تجربات کو تقویت دیتے ہوئے اعلیٰ معیار کی خدمات پیش کرنا ہے۔ سعودی ترکی رجب طیب اردوغان نے اسرائیل کی طرف سے 3 ہفتوں سے بمباری کردہ غزہ کی پٹی میں ہو رہے المیہ کے سامنے خاموش تماشائی بننے والے مغربی ممالک سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ یوکرین میں مرنے والوں کے لیے آنسو بہاتے ہیں، لیکن آپ غزہ کے بچوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ الفاظ کے ساتھ کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ صدر اردوغان نے استنبول میں منعقدہ عظیم فلسطینی ریلی سے خطاب کیا۔ فلسطین کی حمایت میں نکالی گئی ریلی میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔
صدر ترکی رجب طیب اردغان نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل پاگلپن کی حالت سے باہر نکلے اور غازہ پر حملے فوری بند کریں۔ تفصیلات کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردغان نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا کہ غازہ پر اسرائیلی بمباری میں گزشتہ شب شدت آئی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر خواتین، بچوں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، جس سے انسانی بحران مزید سنگین ہو گیا ہے۔ طیب اردغان کا کہنا تھا کہ آج ترکیہ کے لوگ استنبول اتاترک ایئرپورٹ پر فلسطین ریلی میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہاں ہم نے ثابت کر دیا کہ اسرائیلی جبر کے خلاف اور فلسطینی عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ خیال رہے کہ غازہ پر گزشتہ رات بھر اسرائیل کے جنگی طیاروں کی بمباری کے بعد تباہی ہے۔ رہائشی عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ پیپسیکو، والٹ ڈزنی، میکڈونلڈ ان کمپنیوں میں شامل ہے جو اسرائیل کے ساتھ اپنے مبینہ روابط کی وجہ سے نقصان کا شکار ہو رہے ہیں۔ مصر کے ڈیلی نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ غازہ پر اسرائیلی قبضے کی حمایت کرنے والے تنظیموں کے خلاف عرب ممالک کی مہم کے اسٹاک اور ان کے کاروبار پر منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں 10 اکتوبر کو شروع ہوئی بائیکاٹ مہم نے ان کمپنیوں کے حصص کو متاثر کیا جنہوں نے اسرائیل کے لیے بہت زیادہ تعاون کیا ہے۔ ان میں سے کچھ کاروباری گروپوں نے دنیا بھر میں بائیکاٹ کی مہم کے بعد اپنی بنیادی تنظیموں کے ساتھ وابستگی سے دوری برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے اور خود مختار ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔